बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। राना शमीम की हालत यही है कि वो ख़ुद तो डूबे हैं, अंसार अब्बासी को भी ले डूबेंगे। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की और उसमें अंसार अब्बासी को भी फ़रीक बना दिया है और इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की गई है। फ़र्द जुर्म को चैलेंज किया गया है और कैसे अंसार अब्बासी को भी रगड़ दिया है। बड़ी अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में लीगी रहनुमा की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चौधरी बिरादरान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज मुलाकात की है चौधरी बिरादरान से। चौधरी बिरादरान ने मोना सिलाई ने पहले भी खुलकर ये बात कर दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने पीटीआई के लोगों से ये कह दें कि घबराना नहीं है, तगड़े रहें, हम आपके साथ थे और आपके साथ खड़े हैं। लेकिन क्योंकि मीडिया इस मामले को उठा रहा था और कभी आसफ जरदारी जाते हैं, कभी फजलुर रहमान जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ जाते हैं, सारी चीज़ें चलती रहीं और ये मामलात ऐसे चलते रहे। शहबाज शरीफ को सबसे बड़ा जो सुबकी उठाना पड़ी वो तब थी जब शहबाज शरीफ ने इनवाइट किया परवेज़ इलाही एंड कंपनी को अपने घर पर दावत के लिए, और जो चौधरी बिरादरान हैं उन्होंने उनकी जो दावत थी उसको मुस्तरद कर दिया और वो चौधरी बिरादरान हिले बहाने करके उन्होंने जो वहाँ जाने से इनकार कर दिया शरीफ ख़ानदान के घर। और ये इससे बढ़कर और ज़िल्लत क्या हो सकती है कि एक शख्स 14 साल बाद उनके डेरे पर गया और उसने मुलाकात की चौधरी बिरादरान से और फिर चौधरी बिरादरान को अपने घर आने की दावत दी, क्योंकि ये तो उनके घर गए थे चल के। मोना सिलाई ने भी यही बात की थी कि कोई चल के आ जाए तो आप उसको रोक नहीं सकते। असल तो ये था कि इनकी सुलह हो गई है। जब चौधरी बिरादरान उनके पास जाते उन्होंने उनके पास जाने से इनकार कर दिया। मोना सिलाई गुजरात चले गए जिन दिनों में उन्होंने दावत रखनी थी और बाकी जो लोग थे वो सारे के सारे उन्होंने इनकार कर दिया। आज जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गए हैं और उस पर राना सनाउल्लाह ने ये कहा है, जहांगीर तरीन के हवाले से राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अब आपको 2 साल बाद उनकी तबीयत का पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब है और जहांगीर तरीन से रब्ता किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और रब्ता करके उनकी खैरियत दरियाफ़त की है। राना सनाउल्लाह साहब, आपने यहाँ तो 2 साल हुए, आपको 14 साल बाद पता चला कि चौधरी शुजात हुसैन बीमार हैं। आप 14 साल के बाद अगर चौधरी शुजात की इयादत करने जा सकते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अगर 2 साल बाद फ़ोन किया है इयादत करने के लिए तो उस पर भी आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और यही मामला चौधरी बिरादरान का है। उन्होंने आज खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं और हमें कोई लालच दे, हमें कोई ख़रीदना चाहे, हमें कोई ब्लैकमेल करे, ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि हम कभी भी दोबारा शरीफ ख़ानदान पर एतमाद नहीं कर सकते। शरीफ ख़ानदान इक़्तिदार के लिए सगा भाई का नहीं है, हम कैसे उन पर एतमाद कर सकते हैं। तो अदम एतमाद भी और जो इनका लॉन्ग मार्च है वो भी अब इनका ख़त्म हो गया। और अदम एतमाद के हवाले से तो सुनने में ये भी आया है कि उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया है अपने अदम एतमाद की तहरीक को। अब लॉन्ग मार्च इनका था और वो महंगाई के हवाले से था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिजली भी सस्ती कर दी, पेट्रोल भी सस्ता किया। अब उस पर इनको तकलीफ़ है कि सस्ता क्यों किया। पहले कहते थे कि IMF के साथ आपने जो मुआहदा किया है उसके तहत ये सारी चीज़ें महंगी होंगी तो ये तो काम ख़राब हो जाएगा। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदात के बावजूद पेट्रोल सस्ता किया तो आप कहते हैं ये क्यों किया, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इनका आवाम से लेना देना तो है नहीं। आवाम को रिलीफ मिले ना मिले इनको नहीं, इन्होंने हर हाल में NRO लेना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और उसके लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। और अब ये नई से नई जो कहानियाँ हैं वो घटते रहेंगे और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी तरफ लाहौर की एहतसाब अदालत में बर्जीस ताहिर जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बर्जीस ताहिर अदालत में पेश हुए। आमदन से ज़्यादा असासों का केस है। नैब की तरफ से नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। अबूरी ज़मानत पर समाअत हुई। अदालत ने जो मुलज़िम है बर्जीस ताहिर उसकी दरख्वास्त ज़मानत पर 15 मार्च तक तोसी कर दी है और नैब को गिरफ़्तारी से रोक दिया है। नैब ने आज अदालत के सामने जवाब जमा नहीं करवाया। अदालत से कहा कि हमें टाइम दिया जाए, हम मुलज़िम के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कर रहे हैं, ताकि हम इंक्वायरी कंप्लीट कर लें तो फिर अदालत के सामने रखेंगे। अदालत ने 15 मार्च के लिए केस की समाअत को उसके में जो केस की समाअत है उसको मुलतवी कर दिया
جبکہ اسلام آباد احتساب عدالت میں سابق چیئرمین CDA فرخند کے خلاف فلاحی پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت نے ملزمان کے ریفرنس چیلنج کرنے پر فیصلہ سنایا۔ سابق چیئرمین فرخند اقبال سمیت CDA کے افسران کو عدالت نے ریلیف دیا اور نیب ریفرنس کو خارج کر دیا اور کہا کہ نیب ریفرنس عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا اور نہ ہی نیب ملزمان کی مالی بے ضابطگی سے متعلق شواہد پیش کر سکے۔ وہ جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کے تحت ریلیف دیا ہے اور عدالت نے فرخند اقبال، غلام سرور سندھو، عبدالعزیز قریشی، محبوب علی، وقار علی، مسعود رحمان، محمد اشفاق سمیت باقی ملزمان کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کو عدالت نے خارج کر دیا ہے اور ان کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں توہین عدالت کا جو کیس تھا رانا شمیم کے خلاف اور جو فرد جرم کا معاملہ تھا اس کو چیلنج کیا گیا ہے، انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کی جاتی ہے تب جب کوئی کیس ڈیسائیڈ ہو جائے، جب کوئی انٹرم آرڈر ہو تو انٹرم آرڈر کو یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، اور کیونکہ یہ ایک کرمنل کارروائی شروع ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر انٹرا کورٹ اپیل عدالت سن لے، لیکن یہ اس کی مینٹینیبلٹی پر بھی بڑا سوال اٹھے گا کہ آیا یہ درخواست سپریم کورٹ میں جانی تھی انٹرم آرڈر کے خلاف یا وہ انٹرا کورٹ اپیل میں اسی ہائی کورٹ کے 2 ججز کے سامنے جانی تھی۔ یہ درخواست انہوں نے دائر کی ہے ثاقب نثار کے شریف خاندان کے کیس پر اثر انداز ہونے کی مبینہ کوشش سے متعلق حلف نامے کے کیس میں ان پر عائد کردہ توہین عدالت سے متعلق فرد جرم اس نے چیلنج کی ہے۔ عدالت کی جانب سے دی نیوز میں شائع ہونے والے حلف نامے کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے رانا شمیم، جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان، انویسٹیگیشن آڈیٹر انصار عباسی، ریزیڈنٹ آڈیٹر عامر غوری کے خلاف عدالت نے کارروائی شروع کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 20 جنوری 2022 کو رانا شمیم پر فرد جرم عائد کی تھی۔ مذکورہ حلف نامے میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے حوالے سے الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے جج کو ہدایات جاری کی کہ 2018 کے عام انتخابات تک نواز شریف اور مریم نواز کی جو ایون فیلڈ ریفرنس ہے اس میں ضمانت منظور نہیں ہونی چاہیے۔ تاہم کیس میں نامزد 2 صحافی اور میر شکیل الرحمان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا جو معاملہ تھا اس کو مؤخر کر دیا تھا کیونکہ وہ صحافی تھے، ان کو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دینا تھا عدالت نے۔ رانا شمیم کے وکیل لطیف آفریدی صاحب کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کردہ اپیل میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ سماعت کے دوران سنگل بینچ کے معزز جج نے موقف اختیار کیا کہ یہ کارروائیاں توہین عدالت کی نہیں بلکہ اسے انکوائری سمجھا جائے۔ تاہم حکم جاری کرنے کے بعد عدالت نے درخواست گزار کے خلاف کارروائی بطور انکوائری آگے بڑھانے کے فرد جرم عائد کر دی۔ اپیل میں شریک مجرم کے خلاف الزامات مؤخر کرنے کو فوجداری قوانین کے خلاف دیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار نے واضح طور پر کسی بھی فرد کو حلف نامہ دینے کے حوالے سے انکار کیا۔ اب شریک ملزم کون ہیں؟ وہ ہیں انصار عباسی، میر شکیل الرحمان اور جو ایڈیٹر ان چیف ہیں۔ اپیل میں انہوں نے کہا کہ جو شریک ملزمان ہیں ان کے خلاف الزامات مؤخر کرنے کو فوجداری قوانین کے خلاف قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جن کے خلاف انہوں نے فرد جرم کی کارروائی کو مؤخر کیا ہے، فوجداری قانون میں ایسا کوئی لا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ ان کے خلاف کارروائی کو مؤخر کیا جاتا، حالانکہ درخواست گزار یہ کہہ چکا ہے کہ اس نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ حلف نامہ چھاپے یا حلف نامہ دینے کے حوالے سے اس نے انکار کیا ہے۔ جب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک حلف نامہ لکھا ہے اور اپنے پاس پڑھا ہے تو وہ کیسے لیک ہوا، ان تک کیسے پہنچا، جو اصل ملزم تھے ان کے خلاف فرد جرم عائد نہیں کی اور میرے خلاف فرد جرم عائد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ریکارڈ میں ایسا کوئی ثبوت نہیں جس سے اخبار میں حلف نامہ سے متعلق خبر شائع ہونے یا اس کے لیک ہونے میں رانا شمیم کی شمولیت کی تصدیق ہو سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سماعت کے دوران ان پر علیحدہ فرد جرم عائد کرنا اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا آئین کے آرٹیکل 10(1) کے خلاف ہے۔ اپیل میں اس سے قبل جاری کیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کا حوالہ دیا گیا جس میں عدالت نے میڈیا کے موقف کا حوالہ دیا تھا کہ حلف نامے کی صورت میں دستاویزات شائع کرنا عوامی مفاد میں میڈیا کا فرض ہے، چاہے اس کا مواد غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اپیل میں کہا گیا کہ عدالت نے مشاہدہ کیا تھا کہ اگر یہ دلیل قبول کر لی جائے تو فریقین سمیت تمام ملزمان انصاف پر بالواسطہ اثر انداز ہوں گے۔ اپیل میں کہا کہ نیوز رپورٹ میں حلف نامے کے مندرجات شائع کیے گئے، اگر یہ مندرجات شائع نہ کیے جاتے تو مجھ پر توہین کا کوئی الزام عائد نہیں لگتا۔ جنہوں نے یہ شائع کیا ان کی حد تک مؤخر کر دیا اور میرے خلاف انہوں نے فرد جرم عائد کر دی جو کہ فوجداری قانون کی خلاف ورزی ہے۔ مزید کہا گیا کہ بغیر اشاعت کے حلف نامے لکھنا محض
اپیل کنندہ کے خیالات کے مترادف ہے۔ کسی کو محض چند خیالات رکھنے پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ اب وہ خیالات پر آ گئے ہیں، اور یہ ان کی اپیل کا میں آپ کو کنٹینٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں اردو ترجمے کے ساتھ۔ 7 اپیل کے مطابق درخواست گزار پر لگائے گئے الزامات مفروضوں پر مبنی ہیں۔ معزز جج نے فرض کر لیا کہ درخواست گزار نے حلف نامہ لیک کیا، پبلش کرنے کے لیے بانٹا۔ انہوں نے اس بات کو نظر انداز کیا کہ خبر کی اشاعت کے لیے درخواست گزار کی نیت میں کوئی کینہ پروری نہیں تھی۔ رانا شمیم نے عدالت سے استدعا کی کہ فرد جرم کی کارروائی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے توہین عدالت کی کارروائی کو روکا جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میرے خلاف کارروائی ہے اس کو اب بند ہونا چاہیے۔ اب یہ اس کو کہتے ہیں کہ خود تو ڈوبے ہیں، آپ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ انصار عباسی اینڈ کمپنی، انہوں نے کہا کہ جناب جنہوں نے اس کو لیک کیا، جنہوں نے اس کو شائع کیا، جس نے عدالتوں کا مذاق اڑایا، جس نے عدالتوں کو بدنام کیا، عدالتوں کو ذلیل کروایا، جو کیس پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے، جو بیسیکلی ڈکٹیشن لینے والے ہیں مریم نواز سے، جن کے بارے میں مریم نواز کہتی ہیں دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ، ان کو تو آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فوجداری قانون، جہاں کوئی فرد جرم مؤخر کرنے کا قانون ہی نہیں ہے، ان کو تو آپ نے ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دیا، اور مجھے آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور آپ نے مجھے فرد جرم عائد کر کے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ یہ جو میرے ساتھ امتیازی سلوک ہے، یہ ورڈ ہیں امتیازی سلوک ہے، یہ آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کے بالکل خلاف ہے۔ یہ انہوں نے اپیل دائر کی ہے، انٹرا کورٹ اپیل جو ہے، اور یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہو گیا ہے، اور اس میں انصار عباسی، میر شکیل اور عامر غوری کو فریق بنایا ہے، اور ان کو فریق بنانے کے بعد، اور اٹارنی جنرل صاحب کو بھی اس میں فریق بنایا ہے، تو معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ اب اس پر انٹر کورٹ اپیل پر سماعت ہوگی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔